الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کرناٹک کی راجدھانی بنگلور کی سرزمین پر ملک کی سب سے مقتدر اور موقر امبریلا تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا 29واں اجلاس اور اس کے آخری دن آج کا یہ عظیم الشان اور تاریخی جلسہ، اس کے صدر عالی وقار بورڈ کے صدر محترم، اسٹیج پر موجود آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اکابرین، بالخصوص امیر شریعت کرناٹک، ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہوئے علماء اکرام، قائدین ملت، اور اس عظیم اجلاس میں شرکت فرما رہے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اسلامی شریعت کے پاسداروں، ملت مسلمہ کے بالخصوص نوجوانوں اور جیالوں۔ 2 دن سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس بنگلور کی سرزمین پر منعقد ہے۔ آپ کے بیچ میں ہم لوگوں کو صرف جذباتی تقریریں نہیں کرنی ہے، بلکہ اس نہایتی موقر اور باوقار اسٹیج سے ملک اور آپ کی خدمت میں کچھ پیغامات بھی پیش کرنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے امیر شریعت پچھلے کئی ماہ سے لگاتار بیمار ہے۔ بورڈ کے صدر محترم کو آپ دیکھ رہے ہیں عمر کے کس حصے میں ہے۔ بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا مجددی صاحب کی عمر کیا ہے، لیکن میں آپ تک پرسنل لاء بورڈ کا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ تمام قیادت اس ملک کے موجودہ حالات سے اور آپ کے تعلق سے پیدا ہونے والی ناانصافیوں اور ظلم سے کتنی بے چین اور بے قرار ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا۔ ملک کو جس راستے پر لے جانے کی پچھلے کئی سالوں سے جو کوشش ہو رہی ہے، وہ ملک جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، یہ عظیم الشان دیش جو ہمارا بھی عزیز وطن ہے، یہ غلط سمت میں چل پڑا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ہندوستانی شہری کے پوری طاقت کے ساتھ اس ملک کی سمت کو بدلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لوگوں نے یہ غلط سمجھ لیا ہے کہ ہم صرف اپنی لڑائی لڑنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سارے مجمع میں موجود لوگ یہ پیغام جا کر کے عام کریں کہ ہماری لڑائی اس ملک میں کسی برادران وطن سے نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ملک کی کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے نہیں ہے، ہمارا یہ اجتماع کسی دوسری قوموں سے کسی لڑائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ مجمع، ہماری یہ لڑائی، ہماری یہ صدائے احتجاج خود اس ملک میں اپنے دستوری اور مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ ہماری یہ ساری جدوجہد برادران وطن کو ساتھ لے کر اس ملک کے دستور کی بالادستی، قانون کے تحفظ
اور اپنی اسلامی تحفظ اور تشخص کی بقا کے لیے ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اسی سنجیدگی کے ساتھ آپ کی لڑائی لے کر اس وقت ملک میں نکلا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساجد پر حملہ ہے، مدارس پر حملہ ہے، اوقاف کی زمین کو ہڑپنے کا ایک نیا طریقہ نکالا گیا ہے۔ 1995 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جدوجہد سے ایک شاندار وقف قانون بنا، پھر اس میں 2010 میں کچھ ترمیمات ہوئیں، 2013 میں اس کو نافذ ہونا تھا، لیکن وہ موجودہ جو پچھلے 15-20 سال سے اس ملک میں حکومت کر رہے ہیں لوگ، انہوں نے اس کو 2013 تک نافذ نہیں کیا، اور اس کے بعد فوراً ہی ایک نیا بل سامنے راتوں رات آ گیا۔ اس بل میں 44 امینڈمنٹ کیے گئے جو طرح طرح سے یہ راستہ نکالتے ہیں کہ اوقاف کی زمین پر کس طرح قبضہ کیا جائے، اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شاید مسلمانوں نے کچھ لوگوں کی غیروں کی زمین پر قبضہ کر کے اوقاف میں رجسٹرڈ کرا دیا ہے۔ کیا اوقاف صرف مسلمانوں کے پاس ہے؟ کیا اوقاف کے ڈپارٹمنٹ پر حکومتوں کی حکمرانی نہیں رہی ہے؟ پورے ملک میں اوقاف کا محکمہ حکومتوں کے زیر تحت رہا ہے، انہی کی زیر نگرانی چلتا ہے۔ وہاں آفیسر غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے والے، چیئرمین مسلمان ہوتا ہے، اراکین مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وقف کو چلانے والا پورا عملہ سرکاری ہوتا ہے۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ جو اسلام ہمیں بغیر اجازت کے کسی کی زمین پر سجدہ کرنے کی جو اسلام اجازت نہ دیتا ہو، کیا وہ مسلمان غیروں کی زمین پر قبضہ کر کے اس کو اللہ کے نام کرنے کی حماقت کرے گا؟ کیا کیا پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ جہاں مسلمان ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ زمین وقف بورڈ کی ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی احمقانہ باتیں ہو رہی ہیں جس کو ہمارے کان سنتے سنتے تھک رہے ہیں۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس کو خارج کرتا ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کو خارج کر چکا ہے، اس کا جواب دے چکا ہے۔ اب بل تیار ہے، پارلیمنٹ میں آنے والا ہے، انشاءاللہ تعالی صرف ہم ہی نہیں بلکہ ملک کی تمام سیکولر پارٹیاں اور 10 غیر مسلم لیڈر اور تمام جماعتیں، اس ایک جماعت کے علاوہ جو برسر اقتدار ہے یہ اس کے ساتھی ہے، پورے ملک کی تمام سیکولر پارٹیاں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہماری وکالت بھی کر رہی ہے، ہماری حمایت بھی کر رہی ہے۔ ابھی ملک میں فرقہ واریت اس حد تک نہیں پہنچی ہے جہاں تک لے جانے کی جدوجہد ہو رہی ہے۔ اس ملک کو ہندو مسلمان فرقہ واریت کے نرغے سے نکال کر ہندو مسلمانوں کے اتحاد کے ساتھ خوشحالی اور ترقی کے راستے پر لے جانے کی اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوں گے اور اسے لے جا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ بولیں، انشاءاللہ بولیں، انشاءاللہ۔ یاد رکھیں لوگ، نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ اب ایک رات اگر کم ہی جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناانصافی کے خلاف اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بحیثیت مسلمان کے بھی ہمارے ذمہ داری ہے، اور بحیثیت سچے ہندوستانی کے بھی ہمارے ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ میں نوجوانوں تم سے کچھ باتیں کر کے یہاں سے گزروں گا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں فکر کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے، پرامن رہنے کی ضرورت ہے، اور متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ 2 مسئلوں سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ انٹرنل مسائل ہیں اور آپ کے سامنے کچھ خارجی مسائل ہیں۔ آپ کے انٹرنل مسائل بھی اچھے خاصے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نوجوانوں تم سے کہتا ہوں، تم پڑھتے کیوں نہیں؟ تمہیں پڑھنا چاہیے۔ تم شریعت مطہرہ کی پابندی اپنی زندگی میں کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کرنا چاہیے۔
तुम्हें इस्लाम की एक एक अहकामात को अमली जामा पहना कर अपनी जिंदगी में दुनिया के लिए नमूना बनना चाहिए। तलाक के मसले तुम में क्यों ज्यादा पैदा हो रहे हैं? क्या बात है कि तुम्हारी मस्जिदें आबाद क्यों नहीं होती हैं? तुम्हारे दरमियान से गैर शरई रसूमात, शादी ब्याह, ये सब कुछ क्यों बिगड़ते चले जा रहे हैं? तुम्हारी शादियां कितनी महंगी हैं। गरीब घरों की बच्चियां पढ़ी लिखी बाकिरदार हसीन सीरत के साथ अपने घरों में बैठी हैं। क्या तुम इसकी तरफ तवज्जो देते हो? तुमने अपनी जिंदगी का एक एजेंडा बना रखा है। तुम्हारे एजेंडे में 3 चीजें हैं जो हम जैसे लोगों को फिक्रमंद बनाती है। तुमने सोच रखा है कि शायद तुमने अपनी जिंदगी के 25 साल में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद तुम्हें अब रोजगार की जरूरत पड़ी, तुम्हें रोजगार मिल गया। जब रोजगार मिल गया तो तुम्हें जरूरत हुई कि अब शादी हो जाए, एक अच्छा मकान, एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, और तुमने समझा कि तुम्हारी जिंदगी का एजेंडा मुकम्मल हो गया। ऐसा नहीं है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बता दीजिए कि बेशक हमारी नमाजें, हमारी कुर्बानियाँ, हमारा मरना, हमारा जीना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तुम्हारे एजेंडे में दीन शरीयत की पाबंदी है? तुम्हारे एजेंडे में क्या खिदमत खल्क है? तुम्हारे एजेंडे में क्या 2 घंटे निकालकर गरीबों की मदद करना है? कि तुम्हारे एजेंडे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पैगाम को आगे बढ़ाना है? हमें नहीं लगता कि तुमने अपने एजेंडे में बहैसियत मोमिन के इन सब चीज़ों को शामिल कर रखा है। मैं मुस्लिम नौजवानों तुमसे गुजारिश और अपील करके जाता हूँ, तुम बहैसियत मुसलमान मोमिनाना किरदार अदा करते हुए इस मुल्क में अपने कैरेक्टर के साथ जिंदगी जीना सीखो। जिस दिन तुमने अपने आप को इंसानियत की खिदमत के काबिल 100% बना लिया, इस मुल्क में एक नया इनकलाब खड़ा हो जाएगा, जिस इनकलाब का हम इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें इसकी फिक्र होती है? क्या मुल्क में रात को कौन भूखा सोता है, दूसरे मजलूम कौन है, दूसरे महरूम कौन है? इसकी फिक्र भी हमारी जिम्मेदारी है। अपनी इन जिम्मेदारियों को उठाने की कोशिश करो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तुम्हारे लिए भी फिक्रमंद रहता है। हम जज्बाती नारे लगाते हैं, हम जज्बाती गुफ्तगू करते हैं। अभी मुल्क के हालात हो सकता है मजीद संगीन हो। अपने जज्बात पे काबू रखना, बगैर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अपनी क़यादत के एक कदम भी आगे मत बढ़ना। लेकिन जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई आवाज़ दे तो अपने घरों में भी बैठे मत रहना, उसकी आवाज़ पर लब्बे कहकर, चूँकि पर्सनल लॉ बोर्ड पुरअमन तरीक़े पर एहतजाज के लिए आवाज़ देगा। अपने घरों से निकलना और इस मुल्क के दस्तूर और कानून को बचाने के लिए और अपने तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े होकर अपने हिस्से का किरदार अदा करने की कोशिश करना। ये वक्त हो सकता है आने वाले दिन कुछ लड़ाई के लिए हमको बढ़ जाए। आपके स्टेट में एक अच्छी हुकूमत नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि सड़कों पर इस क़यादत के आने के बाद एक ठीक ठाक इंतज़ाम नजर आ रहा है। लगता है कि आपके साथ ताउन है। चूँकि इस वक्त जो हुकूमत यहाँ पर है वो हुकूमत और उस हुकूमत के मरकजी लोग इस बिल में भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि इस बिल को वापस होना चाहिए। ये तमाम लोग हमारे साथ खड़े होकर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरबाब इक़्तिदार ये चाहते हैं कि लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की आमने सामने हो जाए और एक लंबी दीवार खड़ी हो जाए। उनकी ये कोशिश है, हमें इस कोशिश को भी नाकाम कर देना है। करोड़ों हिंदू हमारे साथ खड़े हुए हैं। बाबरी मस्जिद की लड़ाई हमने लड़ी, 10 हिंदू वकील हमारे साथ थे। 3 तलाक की लड़ाई हमने लड़ी, 10 हिंदू वकील हमारे साथ थे। जो लड़ाई हम लड़ते हैं 10 बिरादरान वतन हमारे साथ खड़े रहते हैं। हम और वो मिलकर इस मुल्क की फ़ज़ा को बेहतर बनाने की पूरी जद्दोजहद करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और इस मुल्क को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। आपसे मैं ये बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक यही पैगाम
پیغام نہیں ہے کہ اگر وقت کا مسئلہ آ گیا ہے تو ہمیں صرف اس کی لڑنی ہے، اس کا ایک مسلسل پروگرام چلتا ہے، اس میں اصلاح معاشرہ، تفہیم شریعت جیسے عظیم الشان اس کے پاس موضوعات ہیں جس کے لیے یہ پوری قیادت جد و جہد کرتی ہے، آپ کے تعاون سے کرتی رہتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کہہ کر کے اپنی بات گزرتا ہوں کہ مایوس مت ہونا، متحد رہنا، تمہارے اندر انتشار کی کوشش ہوگی۔ میں کبھی کبھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ نوجوانوں اور مسلمانوں، 3 چیزوں کو اپنے لیے پیغام اور نصیحت سمجھو بزرگوں کی۔ متعلم بن جاؤ، پڑھنے لکھنے لگو۔ نمبر 2، سچے پکے مومن بن جاؤ۔ نمبر 3، آپس میں اتحاد کو پوری طرح سے قائم رکھو۔ امید ہے کہ آج کا یہ مجمع آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسٹیج سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ ہم سب پوری طرح سے متحد ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مایوسی سے نکلنا، خوف سے نکلنا، ہراس سے نکلنا، اور یاد رکھنا کسی غیر مسلم شاعر کا یہ شعر ہے، یہ ہندوستان نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ اس بات کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں آپ سے اپنے ان اشعار کے ساتھ آخری بات کہہ کے گزرتا ہوں۔ یہ وقت مانا ہے سخت مشکل، یہ وقت مانا ہے سخت مشکل، اسی سے ہوگا شعور حاصل۔ یہ وقت مانا ہے سخت مشکل، اسی سے ہوگا شعور حاصل۔ قبائے علم و ہنر پہن کر بدل دو اب زندگی کے منظر، تم اپنی فردوس خود بناؤ، مسرتوں کی بہار لاؤ۔ اپنے اندر کے حالات بھی بدلو اور باہر کے حالات بھی بدلو۔ ہمارے ساتھ کھڑے رہو، ہمارے ساتھ چلو سنجیدگی کے ساتھ۔ انشاءاللہ تمہاری لڑائی لڑ رہے ہیں، اس ملک میں فرقہ پرستی کے خلاف آواز بلند کیے ہوئے ہیں۔ اگر اکیلے بھی رہ جائیں گے تو آخری سانس تک اس ملک میں، ابھی صحیح کہہ رہے تھے عارف مسعود کہ ایک مٹھی خاک اگر کہیں سے اٹھاؤ اور اس کو نچوڑو تو اس میں سے جو خون اور لہو کے قطرات ٹپکیں گے اس میں دوسروں سے زیادہ ہمارے اسلاف کے خون کے قطرات شامل ہوں گے۔ ہم نے اسے بنایا ہے، ہم نے اس کی تعمیر کی ہے، ہم نے اس کی تشکیل کی ہے۔ ہم اس کے دوسرے نمبر کے شہری نہیں ہیں، ہم اس کے وارث ہیں۔ سب کی طرح ہم اس کے وارث ہیں۔ ہماری وراثت چھینے گا کوئی، اوقاف چھینے گا کوئی، نمازوں سے روکے گا کوئی، مسجدوں سے روکے گا کوئی، مدارس قائم کرنے سے روکے گا کوئی۔ ہمارا نہیں، اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کا معاہدہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے، اور یہ سارے حقوق ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں۔ اس کی لڑائی پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی لڑیں گے۔ اس پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اسی خاک سے، اسی زمین سے ابھرتے چلو، بڑو دلیرو اندھیروں سے جنگ کرتے چلو۔ سسکتی رات کا سانچہ پگھلنے والا ہے اور سحر قریب ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ بولے نعرہ تکبیر، بولے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آخری بات آپ سے سنجیدگی کے ساتھ کہہ کے گزرتا ہوں کہ یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی، نئے نئے مسائل اٹھتے رہیں گے۔ ہر نیا طلوع ہونے والا سورج مسائل کے ہجوم کے ساتھ آتا ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھنا، 3 چیزوں کو پڑھائی نہیں چھوڑنی ہے، روزگار بڑھیا سے بڑھیا حاصل کرنا ہے، اقتدار میں حصہ داری قائم کرنی ہے، اور ہندوستان کے پورے نظام کے اندر اپنے دخل اور اپنے حصے کی تیاری کی لڑائی ہمیشہ لڑتی رہنا ہے۔ تیاری بھی کرنا ہے، حقوق بھی حاصل کرنے ہیں، اور لڑتے لڑتے اپنے حق کے ساتھ عزت کی زندگی اس ملک میں جینے کے سارے انتظام اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ کرنے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔